حضرت نوح علیہ السلام اور بوڑھی عورت کا واقعہ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، تو ایک مومنہ بوڑھی عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گٹھڑی لے کر آتی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، اور کہتی اے اللہ کے نبی کب کشتی روانہ ہوگی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرما دیتے کہ ابھی دیر ہے۔ وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی۔ اس طرح وہ ہر روز آتی اور سارا دن وہ یہی سوال کر کے چلی جاتی۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو یہی جواب دیتے کہ ابھی دیر ہے۔ تو کافی دن جب وہ اسے آتی رہی تو ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت تو روز روز آنے کی بجائے جب جانا ہوا تو تمہیں بتا دیا جائے گا، اس لیے آپ روز روز ادھر نہ آؤ۔ صاف ظاہر بوڑھی عورت تھی، اس کو آنے جانے میں کوفت ہوتی تھی، تو اللہ کے نبی نے حضرت نوح علیہ السلام نے اس لیے ان کو جو فرمایا کہ جب جانا ہوگا تو ہم تم کو بتا دیں گے، اس دن آ جانا۔ تو یہ سن کر عورت جو ہے واپس چلے گی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نوح علیہ السلام ان کو بلائیں گے۔ اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا، یعنی کہ ظاہری طور پر نوح علیہ السلام اس کو بلانا بھول گئے، یعنی ان کو یاد نہیں رہا کہ وہ عورت کو اطلاع کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوگا، کیونکہ کشتی بھی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ہی بنا رہے تھے اور سارا جو انتظام کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کر رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ظاہری طور پر یہ بلا دیا۔ تو جب طوفان تھما تو ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں، تو جہاں سے چلے تھے واپس آئے، ٹھیک ہے، یعنی سازا طوفان نوح میں کشتی میں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، تو وہ اس میں مختلف چیزوں کے جوڑے، جانوروں کے جوڑے کشتی میں لے کر چلے گئے تھے۔ تو کشتی جو تھی طوفان آنے کے بعد ایک پہاڑ پہ رک گئی، تو ایک دن ان کے دل میں محبت اٹھی کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ میرے شہر کا کیا بنا۔ تو جہاں سے چلے تھے وہاں واپس آئے اور قریب جا کے دیکھا تو ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم طوفان کے بعد بھی جس میں چراغ جل رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ طوفان تو ہر جگہ پہ آیا تھا، ہر چیز برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، تو یہ چراغ کیسے جل رہا ہے، یہ کون ہے جہاں پہ بچ گیا؟ تو انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی، اللہ کا ذکر کیا، تو وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی یا نبی اللہ کیا کشتی تیار ہے، چلیں؟ تو اس عورت نے یہ سمجھا کہ شاید طوفان آنے والا ہے، تو اس نے فوراً اپنا سامان اٹھا کے باہر آ گئی اور نوح علیہ السلام سے کہا کہ کشتی تیار ہو گئی ہے، چلتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا، یعنی حیران ہو گئے اور کہا رکو بڑھیا، کیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں؟ وہ کہنے لگی یا نبی اللہ کیا نہیں پتہ چلا؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا اتنا بڑا سیلاب آیا، بارش آئی، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ بڑھیا کہنے لگی یا نبی اللہ بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی فوار پڑی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے، کہا اتنا بڑا طوفان تھا لیکن یہ بڑھیا کہہ رہی ہے کہ صرف بادل گرجے تھے اور ہلکی ہلکی فوار پڑی تھی۔ تو انہوں نے حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھا، یعنی کہ اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا اور کہا میرے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی، اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا، اور چونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے جاؤ گا، تو اب جب کہ تم نے اپنا وہ وعدہ پورا نہیں کیا، لیکن اے نوح علیہ السلام میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس بڑھیا تک عذاب پہنچنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے اس عورت کو بچا لیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ
جن کے دلوں میں اللہ کی محبت پکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی ان کا خیال رکھتا ہے، کوئی خیال رکھے نہ رکھے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں۔ شکریہ۔